ہماری خواہش نبی کی سنت سے ٹکراتی ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کل نبی کی شفاعت سے ایسے لوگ محروم رہیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دیکھو محبت کا انداز حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتا دیا کہ نبی کی محبت کے سامنے کرسی کی کوئی حیثیت نہیں، حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں، سرکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کے ہر منصب سے، ہر عہدے سے زیادہ بڑھ کر کے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ معاذ اٹھے، اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آئے اور کہنے لگے اے آقا میں یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا۔ ابھی تو آپ یہ کہتے تھے کہ میں یمن جانا نہیں چاہتا۔ لوگوں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور کہا کہ معاذ آپ یہ کہتے تھے میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں مدینے میں رہوں، میری تمنا یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا، اس کا کیا مطلب؟ دیکھو معاذ ہمیں اور آپ کو سبق پڑھاتے ہیں۔ معاذ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو میرے دل کی خواہش تو یہی ہے کہ میں مدینے میں رہوں، میری تمنا یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے، مگر میرے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت موجود ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ میرے سامنے قرآن کی یہ آیت ہے جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اے مسلمان مردوں اور عورتوں، کان کھول کے سن لو کہ جب تمہارے سامنے اللہ کا کوئی حکم آ جائے یا تمہارے سامنے نبی کا کوئی حکم آ جائے تو اب تمہاری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں، اب تمہاری چاہتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اب تمہاری تمناؤں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اے لوگوں میری خواہش تھی کہ میں مدینے میں رہوں، لیکن نبی کا حکم ہے کہ یمن جاؤ، میں اپنی خواہش کو پیروں تلے دباؤں گا اور نبی کے حکم کو زندہ کروں گا۔ یہی نبی سے محبت کی علامت ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں ہے، ہم سوچیں کہ ایک طرف ہماری خواہش ہوتی ہے اور دوسری طرف نبی کی سنت ہوتی ہے۔ اگر ہماری خواہش نبی کی سنت سے ٹکراتی ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کل نبی کی شفاعت سے ایسے لوگ محروم رہیں گے، اور نبی سے سچی محبت کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کی خواہش سے نبی کا کوئی حکم ٹکرائے تو وہ اپنی خواہش کو دبا لے اور آقا کی سنت پر عمل کرے۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں؟ ہم نے کن کو خوش کرنے کے لیے داڑھیاں منڈوائیں؟ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم داڑھی منڈوا کر ویسٹرن کلچر کو اپنائیں، اور دوسری طرف نبی کا حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی رکھو۔ ایک طرف ہماری خواہش ہے، دوسری طرف نبی کا فرمان ہے۔ نبی سے سچی محبت کرنے والا اپنی خواہش کو چھوڑے گا اور نبی کی سنت پر اور آپ کے حکم پر عمل کرے گا۔ جتنے ساتھی یہاں بغیر داڑھی والے بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آج سے یہ عہد کرو کہ ہم نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجائیں گے، اپنے چہرے کو نبی کی سنت کے مطابق بنائیں گے۔ شادی بیاہ اور فنکشنز کے موقع پر ایک ایک سنت پر عمل کریں گے۔ بیوی کیا کہتی ہے اسے مت سنو، بچے کیا کہتے ہیں اسے مت سنو، رسم و رواج کیا ہے اس کی پرواہ مت کرو، یہ دیکھو سنت کے مطابق
سادگی سے شادی کیسے کی جاتی ہے. میں تو اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے ان کے حکم کے مطابق سادگی سے شادی کروں گا، تبھی ہم اور آپ نبی سے سچی محبت کرنے والے بن سکتے ہیں.